الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسماكم المسلمين. صدق الله العظيم. ہمارا موضوع چل رہا تھا المؤمن الحق، المسلم الصادق، ایک سچا ایمان اور ایک سچا مسلمان اور اس کی زندگی. تو اس کی ایک نمایاں خوبی ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں سے محبت کرتا ہے ایمان اسلام کی وجہ سے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ ایک ایمان والا تو ایمان والے کے لیے ایسا ہے، اس کے استحکام کے لیے اور اس کی مضبوطی کے لیے جیسے ایک عمارت ہوتی ہے. عمارت کی ہر ایک دوسری اینٹ سے مضبوطی پاتی ہے، اور جب اینٹیں آپس میں جڑ جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا باعث بنتی ہیں تو وہاں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اینٹیں خود بھی محفوظ ہو جاتی ہیں، دوسروں کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہیں. اور اگر یہ اینٹیں بکھر جائیں تو ایک وقت آتا ہے یہ اپنا وجود بھی کھو بیٹھتی ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اہل ایمان تو ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے طاقت کا باعث ہے. جیسے عمارت ایک دوسرے کے لیے، عمارت کے پتھر، عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا باعث بنتی ہیں، اور یہی ان کے تحفظ کا بھی ذریعہ ہے. یہی طاقت ان کے تحفظ کا بھی ذریعہ ہے. یہی آپس کی الفت اور محبت ان کے تحفظ کا بھی ذریعہ ہے. اس سے ان کی حفاظت ہے، یہ امت محفوظ ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. جیسے عمارت ایک دوسرے حصے سے مضبوطی پاتی ہے، ایمان والا بھی ایک دوسرے سے مضبوطی حاصل کرتا ہے. ایک طاقت تھی مسلمانوں کی، لیکن ایمان کمزور ہوا تو یہ آپس کی محبتیں بھی کمزور ہو گئی. ایمان جاتا رہا تو یہ محبتیں بھی جاتی رہی. کہنے میں تو آج 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن ہر ایک کی بولی الگ ہے، ہر ایک کا رخ الگ ہے. ان کے لیے غیروں کے ساتھ کھڑا ہونا آسان ہے، مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونا زیادہ مشکل ہے. اور غیروں کے لیے تو قوت اور طاقت کا باعث بنتے ہیں، مسلمانوں کے لیے. اور ایسے تھوڑے نہیں، ایسے بہت ہیں جو غیروں کی طاقت کا تو باعث ہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے کہ مومن اگر اپنے ایمان میں سچا ہے اور مسلمان اگر اپنے اسلام میں سچا ہے تو اس کے دل میں ایک مسلمان اور ایک ایمان والے کی ضرور محبت ہو، اور بغیر مفاد کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی منفعت کے. یہ اس کا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے. اور کہیں اگر یہ محبت نہیں، یہ تعلق، دلی تعلق نہیں، تو وہ سمجھ لے کہ کہیں اس کا ایمان کی روح پر موت تو نہیں طاری ہو گئی، موت تو نہیں واقع ہو گئی. عصبیت نے، قومیت نے، وطنیت نے، علاقائیت نے، رنگ نسل کے بتوں نے کہیں اس کا ایمان ختم تو نہیں کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے مثل المؤمنین
ایمان والوں کی مثال تو ایسی ہے، آپس میں محبت میں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے شفقت کرنے میں اور ایک دوسرے پہ رحم کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کی وجہ سے رات کو بیدار رہتا ہے۔ آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بیدار رہے گا اور اس کی تکلیف محسوس کرے گا۔ پاؤں کے کسی انگلی میں درد ہو تو اس کا سراپا اس کا درد محسوس کرے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہی تو مسلمان کا حال ہے۔ اس کا ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ دنیا میں جتنے مسلمان رہیں ان کے درد کو محسوس کرے، ان کی تکلیف کو محسوس کرے، ان کے دکھ درد کو محسوس کرے۔ اگر مسلمانوں کا آج ایمان صحت مند ہوتا تو جو کچھ آج عالم اسلام میں ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا۔ راجہ دہر سندھ میں اس نے مسلمان بچیوں کو پریشان کیا۔ بغداد سے ایک مسلم نوجوان اٹھا، لشکر لے کر قیادت کی، اس کی قیادت کی محمد بن قاسم۔ کہاں بغداد، کہاں سندھ، لیکن اس نے یہاں کی بچیوں پہ جو اس راجہ دہر نے، اس سکھ نے ظلم کیا، اس درد کو وہاں محسوس کیا، لشکر لے کے آنے لگا، تیاری میں مصروف تھا تو کچھ پریشان بھی تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا پریشان ہو؟ فرمایا دشمن کا اندازہ نہیں ہے، راستوں سے ہم واقف نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ کہیں دوستوں کو، ساتھیوں کو زیادہ نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ کچھ دنوں کے بعد مطمئن، کسی نے پوچھا بڑے مطمئن ہو؟ کہاں مطمئن ہو؟ پتہ چلا وہ راجہ دار انتہائی درجے کا بدکار ہے، اس نے اپنی بہن سے شادی رچائی ہوئی ہے، تو اطمینان ہے کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسا بے حیا اور بد کردار آدمی میرے مقابلے پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو دشمن نے دونوں کام کیا آج۔ ایک تو مسلمان بیٹی بہنا سے حیا چھین لی کہ اس کے گود میں غیرت مند اور غیور اولاد ہی نہ پیدا ہو، اور دوسرا کام کیا کیا کہ اتنی نفرتوں اور اتنا یہ زہر گھول دیا کہ کوئی دوسرے کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا ان سے کیا تعلق؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ ایک سچا مسلمان اور ایک سچا مومن، اس کے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ درد محسوس کرتا ہے۔ اگر بے بس بھی ہے آدمی، بس اوقات اپنے کسی بھی قیمتی اور جس سے تعلق ہوتا ہے اس کی مدد نہیں کر سکتا براہ راست، لیکن بے چینی تو ہوتی ہے نا، اور اس بے چینی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے فریاد تو کرتا ہے، دعائیں تو کرتا ہے، تعلق جو ہے اور جہاں اسے موقع ملتا ہے اپنی سی مدد کرتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کا رشتہ بتایا ہے، تعلق بتایا ہے۔ المسلمون کرجل واحد، یہ سچے نبی کی بات ہے۔ فرمایا ساری دنیا کے مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ تمہارا اپنی برادری کا مسلمان، تمہارے اپنے ملک کا مسلمان، تمہاری اپنی زبان کا مسلمان، تمہارے اپنے علاقے کا مسلمان، کالا گورا نیلا پیلا مشرق مغرب کسی بھی بر اعظم کا کلمہ گو ہے، تمہاری برادری کا حصہ بن گیا، تمہارے سچے نبی نے تمہاری برادری کا حصہ قرار دیا اسے، تم ایک برادری ہو۔ المسلمون کرجل واحد، تمام مسلمان ایک آدمی کی طرح۔ اگر آنکھ کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے،
سر میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو ایک آدمی کی طرح ہے تو جہاں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، سچے ایمان والے کا ایمان کا تقاضا ہے تو بے پرواہ نہیں ہوگا، وہ بے پرواہ نہیں ہوگا. اسے ایک فکر ہوگی، اس کے دلوں میں زبان پہ دعائیں ہوں گی، جو اس سے بن پاتا ہے وہ کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان کا یہ رشتہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے اپنے پیروکاروں کو کہ اہل اسلام آپس میں قطع تعلق نہیں کرتے. اگر کوئی طبیعت میں ناراضگی آ بھی گئی اور طبیعت پہ بوجھ آ بھی گیا، 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن تک اس کی اجازت. لیکن اگر پھر بھی قطع تعلق رہا پھر گناہوں کا وبال چڑھتا چلا جائے گا. مسلمان کیا آپس میں ناراض ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے. فرمایا ایک آدمی 2 آپس میں ناراض ہو گئے اور 3 دن کے بعد ملاقات ہو گئی. ایک نے سلام کیا، دوسروں نے جواب دیا، دونوں بری ہو گئے گناہ سے، دونوں اجر میں شریک ہو گئے. ایک نے سلام کیا، آگے بڑھ کر ملاقات کرنا چاہیے، دوسرے نے انکار کیا. تو جو اس نے پہل کیا اس نے تو ایمان کا تقاضا پورا کیا، اور جس نے انکار کیا وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو گیا. یہ تو آگے بڑھا نا، اس نے تو ملنا چاہا، اس نے تو مسافہ کرنا چاہا، اس نے تو دوستی کرنا چاہی. دوسرے نے انکار کیا، اب وہ اللہ کے غضب کا، ناراضگی کا مستحق ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے لا تقاطعوا، قطع تعلق نہ کرو، پیٹ نہ پھیرو، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو، بھائی بھائی بن کے رہو. اللہ کا حکم یہی ہے. قطع تعلق نہ کرو، بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، بھائی بھائی بن کے رہو. اللہ کا حکم یہی ہے. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی سے بچو، بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. آدمی نے ایک کہانی بنا لیتا ہے، یہ ایسا ہوگا. ارے میاں تمہیں کس نے بنایا ہے کہ تم اس کے نگران بنو؟ ایسا ہوگا. بدترین آدمی ہے یہ. کل اگر اس نے اس بہتان کے ساتھ، اس بدگمانی کے ساتھ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، میاں دلیل لاؤ. جو تم نے یہ الزام تراشی کیے، بدگمانی کی ہے، اس پر گواہ لاؤ. بدترین جھوٹ بدگمانی. میرا نبی فرمایا کرتے تھے لوگوں سے حسن ظن رکھو، اجر ملے گا. بدگمانی کرو گے پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا. خریدنا نہیں ہے، خریدنا نہیں ہے. دوسرا آدمی خرید رہا ہے، آپ نے دام اس سے اوپر لگا دیے. وہ 10 روپے دے رہا تھا، خریدنا آپ نے نہیں، کہتے میں 15 دوں گا. دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہو. ایسے دام نہ لگاؤ، ایسا لین دین میں نہ یہ حرکت نہ کرو. لینا وینا نہیں ہے، دام بڑھا رہا. بس اوقات دام بڑھانے کے لیے دام بڑھانے والے خود ہی کھڑا کر دیتے ہیں، یہ تم اتنا لگا دینا، تاکہ وہ اس سے اوپر لگا لے. یہ دھوکہ ہے. خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہ کرو. ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تجسسوا. کسی کی خلوتوں پر نظر نہ کرو، تنہائیوں کو مت ٹو میں رہو.
اس سے دل خراب ہوتے ہیں، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس سے محبتوں کے پھول، اعتماد کی زندگی مجروح ہوتی ہے۔ بھائی بھائی بن کے رہو۔ فرمایا 2 دن ایسے ہیں ہفتے میں، پیر اور جمعرات، اللہ کے ہاں بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر رمضان، سبحان اللہ۔ لیکن فرمایا 2 آدمی جن کی آپس میں ناراضگی ہے، ان کا معاملہ روک دیا جاتا ہے، بخشش کے فیصلے روک دیے جاتے ہیں۔ معافی مانگ رہا، توبہ کر رہا، بخشش نہیں، جب تک کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل صاف نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، رمضان کی گھڑیاں ہیں، آخری عشرہ ہے، بڑی مبارک راتیں ہیں، طاق راتوں کا موسم آ رہا ہے، شب قدر آ رہی ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ کے ہاں سے نوازنے کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے اللہ کرے ہمارے دل صاف ہو، کسی کے لیے کوئی کھوٹ نہیں، اللہ کے لیے سبھی کو معاف کر دیا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عبادت گزار، صحابہ میں عبادت میں سب سے نمایاں، نفلی عبادت میں سب سے نمایاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے، اتنے میرا ساتھ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ بڑا رشک آیا، دنیا میں چل رہا ہے، سچے نبی کی زبان سے جنتی کی خوشخبری مل رہی ہے، کیا نصیب ہے۔ اللہ کی شان۔ دوسرے دن پھر ایسی نشست تھے، ساتھ آئے، آپ نے فرمایا آنے والا شخص جنتی ہے، پھر صدر ساتھ تھے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے نہ رہا گیا، مجلس سے اٹھے، حضرت ساتھ سے کہنے کہ اپنے ہاں گھر ٹھہرا لو گے، میرے گھر کا مسئلہ ہے، اپنے ہاں مہمان بنا لو گے؟ کہا چلو، گھر لے گئے، رات گزاری، دوسری رات گزاری، تیسری رات گزاری، چادر ہٹا کے دیکھتی بھی تھے کہ ساتھ رات کی تنہائیوں میں کون سی عبادت کرتا ہے، کیسے راز و نیاز اور کیسی مناجات تنہائیوں میں کر رہا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ جو عام سی معمول تھی، عام سی عبادت تھی، عام سی زندگی تھی، ویسی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص حساس سے فرمانے لگے سچ بتاؤں، میں تو تمہاری تنہائیوں کی نیکیاں عبادت دیکھنے آیا تھا، تجھے اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی ہے، چاہت تھی کہ وہ نیکیاں میں بھی دیکھتا، میں بھی کرتا، یہ سعادت مجھے بھی ملتی۔ حساس فرمانے لگے بھائی جو دیکھا ہے بس وہی ہے، کوئی خاص عبادت تو ہے نہیں۔ جب عبداللہ جانے لگے تو سعد نے بلایا، کہا عبداللہ ایک بات ہے، جب رات کو بستر پہ جاتا ہوں تو اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں، اس دل میں کسی کے لیے کینہ، حسد، کھوٹ، برائی تو نہیں ہے، سب کو اللہ کی خاطر معاف کر کے سوتا ہوں۔ نفل پڑھنا آسان، تسبیح پڑھنا آسان، وظیفے پڑھنا آسان، دل صاف رکھنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کی خاطر ہر ایک کے لیے دل صاف رکھنا آسان نہیں ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ آسان نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی دنیاوی اغراض، دنیاوی مفادات، دنیاوی منافع، اور اندر کھوٹ بھرا ہوا، اندر حسد کینہ بھرا ہوا۔ تو حضرت عبداللہ فرمان لگے ھذا لا نطیق بھی، ارے بھائی یہی تو ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، یہی تو وہ عظیم عمل ہے کہ تمہیں اللہ نے ایسا صاف دل دے رکھا ہے کہ کسی کے لیے کھوٹ نہیں، دل میں حسد نہیں ہے، یہی تو بزرگی ہے۔ تو میرے عزیزوں بڑی راتیں آ رہی ہیں، قبولیت کا اور نوازشات کا بڑا موسم آ رہا ہے، راتیں آ رہی ہیں، طاق راتیں ہیں، شب قدر ہے، تو اللہ کے لیے دلوں کو صاف، سب سے معافی تلافی، اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ اب تو آسان ہے، آدمی میسج کر دیتا نا اللہ کے لیے بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دو۔ آپ کا کام معافی مانگنا ہے، سامنے والا دے نہ دے، آپ کا معاملہ اللہ کے ہاں صاف ہو گیا، آپ دل سے معاف کر دو اور آپ سچے دل سے معافی مانگ لو۔ اور زندگی کا پتہ کوئی نہیں بھائی، اس گندگی کے ساتھ مر گیا تو کیا پایا؟
تو صاف دل لے کے جانا. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مال نہیں کام آنا وہاں، اولاد بھی کام نہیں آنی، صاف دل کام آئے گا. تو مسلمانوں کا آپس کا تعلق ہمارے دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا بتایا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ سے صحت مند ایمان نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک